السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 71 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے مطلوب ہے جو کام کرنے والی نہ ہو، لا ذلول کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض زمین میں ہل چلانے والی، زمین جوتنے والی۔ یعنی گائے کا کام کیا ہے؟ عام طور پر گائے بیل سے کھیت جوتنے کا کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ سوال کیا، اور فضول سوال تھا، کہ جس گائے کا ذبح کرنے کا مکلف ہم کو کیا گیا ہے وہ گائے کیسی ہو؟ کیا وہ گائے کام کرنے والی ہو یا آرام کرنے والی ہو؟ جب ان لوگوں نے سوال کر لیا تو اللہ نے ان کو سختی میں ڈال دیا۔ اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو کوئی بھی گائے ملتی ذبح کر دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا۔ مگر ان لوگوں کی شرارت اور فضول سوال کی عادت، کہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، سوال کے اوپر سوال کرتے جا رہے ہیں بلا وجہ، بے مطلب، لغو ہے، فضول ہے، بکواس ہے، بار بار وہی سوال کر رہے ہیں، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو، کام کرنے والی ہو یا کام کرنے والی نہ ہو۔ اب جب ان لوگوں نے پوچھ لیا تو اللہ نے ان کو سختی میں ڈال دیا۔ اگر ایسی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن جب پوچھ لیا کہ گائے کیسی ہو، یعنی کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو، تو اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہو قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ قول کی نسبت کہنے والے کی طرف کی، یہ ادب ہے کہ جس کی گفتگو ہو، جس کی بات ہو، جس کا قول ہو، اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی گائے مطلوب ہے لا ذلول، جو کام کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، جو زمین کو جوتے، زمین پر ہل چلائے، زمین کو پھاڑے، جوتے، ولا تسقی الحرث، اور ایسی بھی گائے نہ ہو کہ جو زمین کو پانی پلائے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ کھیتیوں کی سیرابی کے لیے، کھیتیوں کو پانی پلانے کے لیے جانوروں کی مدد سے یہ کام انجام پاتا تھا۔ جو لوگ عمر دراز ہیں اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں کوئی سہولیات نہیں ہے، ایک کنواں ہے، اسی سے پانی نکال کر کے کھیت کو سیراب کرتے تھے۔ ایسا بہت ہوتا تھا۔ اب وہ جانور کی مدد سے پانی نکالتے تھے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا؟ گائے کیسی ہو، کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ سوال پوچھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی میں ڈال دیا
کہ جب پوچھا کہ گائے کیسی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی نہ ہو، زمین جوتنے والی نہ ہو، اور نہ ہی زمین کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ گائے صحت مند ہو، تندرست ہو، لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، بالکل عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اب آپ حق لے کر کے آئے، یعنی آپ نے اب حق کو واضح کر دیا، یعنی جو ہم پوچھنا چاہتے تھے ہمارا مقصد اب کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے۔ یعنی کتنے سوالات کیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے؟ ایک سوال یہ کیا کہ گائے کیسی ہو، یعنی کتنی عمر ہونی چاہیے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ایک سوال کیا۔ دوسرا سوال کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سوال یہ کر لیا کہ گائے کیسی ہو، کام کرنے والی ہو یا کام نہ کرنے والی ہو۔ تو اس طرح کے فضول بیکار سوالات کر کے بنی اسرائیل اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیے۔ جیسے ان لوگوں نے سوال پوچھا، اللہ نے ان کو سختی میں ڈال دیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں ہماری نصیحت کیا ہے کہ دیکھیے سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن سوال کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہر سوال پوچھنا چاہیے؟ سوال وہ ہو جو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہو، یعنی جس کی ہماری ضرورت ہو۔ ایسا سوال جس میں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا سوال ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ دین بہت آسان ہے، دین اللہ رب العالمین نے ہم کو آسان بنا کے پیش کیا ہے۔ اس میں ہم سختی کو چوائس کریں، سوالات کر کے پریشانی مول لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی خرابی یہی تھی کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کر لیے جو سوال کرنا مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو سختی میں ڈال رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو سختی میں مبتلا کیا، جتنا پوچھا اتنا ہی نقصان میں، خسارے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، بس اتنی بات کافی تھی کہ وہ کوئی گائے لاتے اور ذبح کر دیتے۔ گائے معروف ہے، لیکن سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سختی میں ڈال رہا ہے۔ تو سوال آخری یہ تھا کہ گائے کیسی ہو، کام کرنے والی ہو، کام کرنے والی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہل چلانے والی، زمین جوتنے والی نہ ہو۔ نمبر 3، پانی پلانے والی نہ ہو، یعنی جانور کی مدد سے پانی جو کنویں سے نکالتے تھے وہ کام کرنے والی نہ ہو۔ مزید یہ کہ وہ گائے صحت مند ہو، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، اب آپ نے حق واضح کر دیا، اب آپ نے مکمل بتا دیا، یعنی اب ہم کو وہ چیز، وہ مقصد حاصل ہو چکا جو ہم پوچھنا چاہتے تھے۔ فذبحوها، تو ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اب ایسی گائے کو تلاشنے کے لیے اور ایسی گائے کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی مشقت کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، ادھر ادھر بھاگے، یہاں گاؤں وہاں علاقہ سب چھان ڈالے، گائے نہیں مل رہی جیسی۔ بہرحال بہت تلاشنے کے بعد، بڑی محنت کے بعد ایک گائے ملی، اور اس نے، گائے کے مالک نے بہت موٹی رقم طلب کی، کافی قیمتی اور مہنگی گائے ان لوگوں نے حاصل کی۔ پھر وہ گائے ان لوگوں نے قربان کیا، فذبحوها، اس کو ان لوگوں نے ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وما کادوا یفعلون، اور اس طرح وہ کرنے والے نہیں تھے، اس طرح یہ لوگ، قریب تھا کہ یہ لوگ کام نہ کریں، یعنی یہ ذبح نہ کریں۔ جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ تابعداری نہیں کرنے والے تھے، قریب تھا کہ یہ لوگ نہ کریں، یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کریں، لیکن وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، پریشانی مول لے رہے ہیں، سختی کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اتنی سخت اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ گائے چھوٹی نہ ہو، بہت بڑی نہ ہو، میڈیم ہو، چھوٹی نہیں چلے گی، بڑی نہیں چلے گی، بلکہ بیچ والی چلے گی۔ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ زرد ہو اور چمکیلی ہو، دیکھنے والوں کو بھلا لگے،
اور گائے کام کرنے والی نہ ہو، زمین جوتنے والی نہ ہو، پانی پلانے والی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بے عیب ہو، اور گائے بے عیب ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، اتنی کڑی شرط اللہ رب العالمین لگا دی، ایسی گائے ان کو مل نہیں رہی تھی، فذبحوها، ان لوگوں نے تلاشا، کوشش کی، پھر اس کو پایا تو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر میں وما کادو یفعلون، قریب تھا کہ یہ لوگ اس پر عمل نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول کے احکام پر ہم سب کو تابع داری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے فضول اور بکواس اور لایانی سوالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔